رہا، وہ آمین کہتے رہے، اس وقت تک دعا کرتا رہا جب تک اللہ نے میرے استاذ کے ہاتھوں کو صحیح اور سالم نہ بنا دیا۔ کیا بات ہے۔ غوث اعظم ایک قبر شریف کے قریب گئے اور بیٹھ گئے۔ دیکھیں بھائی ارشاد بھائی، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو بہت دیر تک غوث پاک دعا کرتے رہے، روتے رہے۔ دعا مکمل کی، کھڑے ہوئے تو بولے علی ہیتی چلو۔ تو علی کہتے ہیں، علی غلام غوث پاک کے، شیخی یہ قبر کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے استاذ حماد دباس کی قبر ہے۔ بولے کبھی کسی قبر پر اتنی دیر تک نہیں بیٹھتے، آج اس قبر پہ اتنی دیر تک کیوں بیٹھے تھے؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا جب میں ادھر سے گزرا نا تو میں نے سوچا کہ اپنے استاذ سے ملاقات کر لوں۔ انتقال کے وہ کتنے سال گزر گئے تھے، اپنے استاذ سے ملاقات کر لوں۔ جیسے میں قریب پہنچا، جب میں نے سلام کیا تو پھر ان کی قبر کھل گئی، مجھے بالمشافہ جواب دیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو ان کے سر پر جنتی تاج رکھا ہوا تھا، ان کا لباس جنتی تھا، ان کی قبر پر قالین جنتیوں والی، خوشبو جنت کی تھی۔ میں نے دیکھا تو سلام کیا، میں نے کہا شیخی مبارک ہو، آپ جنت میں ہیں۔ بولے الحمدللہ شیخ عبد القادر، اللہ نے کرم کیا، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو میرے استاذ کا ایک ہاتھ، داہنا ہاتھ وکلانگ ہو چکا تھا، اس کی طاقت چلی گئی۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ استاذی، فرمایا کیا بات ہے، آپ کے ایک ہاتھ کی طاقت؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اے علی ابن ہیتی، میں نے پوچھا کہ شیخ یہ کیا ہوا آپ کے ہاتھوں میں؟ تو میرے استاذ نے کیا کہا، اے عبد القادر تو 18 سال کا تھا، میرے یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، جب تو پڑھائی کرتا تھا نا، میرے یہاں تعلیم حاصل کرتا تھا، سردی کے دنوں میں تو تھوڑا سا موٹا کپڑا، اونی کپڑا، موٹا کپڑا تھوڑا سا پہن کر کے میرے مدرسے میں پڑھ رہا تھا، تو میں اٹھا تو اٹھ گیا میرے ساتھ، اور میں 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر ہے دجلہ، وہاں اس کے کنارے پر ٹہل رہا تھا، تو پیچھے پیچھے آ گیا، تیرے کچھ اور کلاس فیلو ہم سبق ساتھی وہ بھی آ گئے، وہ پیچھے پیچھے تھے اور میں آگے آگے۔ اچانک میں پیچھے مڑا، میں نے سوچا کہ تیرے صبر کا امتحان لوں، کوئی سو رہا ہو تو ایک بالٹی پانی ڈال دیں، اس کے صبر کا امتحان۔ میں نے ایسے ہی کیا، میں نے ایک ہاتھ سے زور سے دھکے مارے، شیخ عبد القادر تجھے، اور تجھے نہر میں گرا دیا۔ تو نہر دجلہ میں جب گرا تو ڈوبنے لگا، پھر نکل کے آیا تو، اور تیرے امام شریف بھیگ گئے تھے، پگڑی شریف، تیرے پورے کپڑے بھیگ گئے، تو نے کچھ کہا نہیں۔ امام شریف نچوڑا، اسے پھر سے باندھ لیا، کپڑے اتار کے نچوڑے پھر سے پہن لیے، اور تو نے گردن جھکا لی۔ تو تیرے ساتھیوں نے مذاق اڑایا، میں نے کہا خبردار عبد القادر کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ اڑاؤ۔ میرا امام کہتا الاما قہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر